वालेकुम, उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा है। तो आजकल जो हम नहीं कर पाते वो है गुस्से का इलाज। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है गुस्से का इलाज कैसे किया जाए और शैतान के कितने वार हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, आपने वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। तो वीडियो की तरफ चलने से पहले सबसे पहले आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। हज़रत सैयदना वहाब बिन मुनब्बा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाते हैं कि बनी इसराइल के एक बुजुर्ग एक बार कहीं जा रहे थे कि रास्ते में अचानक ऊपर से पत्थर की एक चट्टान सिरक कर करीब आ पहुंची। उन्होंने जिक्रुल्लाह शुरू कर दिया और वो दूर हट गई। फिर खौफनाक शेर और दरिंदे यानी फाड़ कर खाने वाले जानवर जाहिर होने लगे, मगर वो बुजुर्ग ना घबराए और जिक्रुल्लाह में मशगूल हो गए और एक सांप पाँव से लिपट गया, यहाँ तक कि सारे बदन पर फिरता हुआ सर तक पहुँच गया। जब वो सजदे का इरादा करते तो जब सर झुकाते तो ये लुकमा बनाने के लिए सजदे की जगह पर मुंह खोल देता, मगर वो बुजुर्ग इसे हटाकर सजदा करने में कामयाब हो जाते। जब वो नमाज से फारिग हुए तो शैतान सामने आ गया और कहने लगा ये सारी हरकतें मेरी ही थी, मैं आपकी हिम्मत और हौसले से बहुत मुतासिर हुआ हूँ, लिहाजा मैंने ये तय किया है कि मैं आपको कभी नहीं बहकाऊंगा। मेहरबानी फरमाकर मुझसे दोस्ती कर लीजिए। उस इसराइली बुजुर्ग ने शैतान के इस बार को भी नाकाम बनाते हुए फरमाया, तुमने मुझे डराने की कोशिश की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मैं डरा नहीं, मैं तुझसे हरगिज़ दोस्ती नहीं करूँगा। बोला, अच्छा, अपने अहलो अयाल के हवाले से मुझसे कुछ दरियाफ्त कर लो। फरमाया, मुझे तुझसे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं। शैतान ने कहा, फिर यही पूछ ले कि मैं लोगों को किस तरह बहकाता हूँ। फरमाया, जी ये बता दो। बोला, मेरे 3 जाल हैं, एक बुखल, दूसरा गुस्सा और तीसरा नशा। अपने तीनों जालों की वजाहत करते हुए बोला, जब किसी पर बुखल का जाल फेंकता हूँ तो वो माल के जाल में उलझ कर रह जाता है। फिर उसका ये जहन बनता रहता है कि तेरे पास माल बहुत कम है। इस तरह वो बुखल में मुब्तला होकर हुकूके वाजिबा यानी ज़कात वगैरह में खर्च करने से महरूम रहता है और दूसरे लोगों के माल की तरफ भी माइल हो जाता है और यूं माल के जाल में फंसकर नेकियों से दूर होकर गुनाहों के दलदल में उतरता जाता है। जब किसी पर गुस्से का जाल डालने में कामयाब हो जाता हूँ तो इस तरह वो मेरे हाथों में होता है जिस तरह बच्चे के हाथ में गेंद होती है। जैसे बच्चे उसको फेंकते और उछालते हैं, मैं भी उस गुस्सा करने वाले शख्स को शैतान की जमात में इसी तरह फेंक देता हूँ और उछालता हूँ। गुस्सा ला शख्स इल्म और अमल के कितने ही बड़े मर्तबे पर फाइज हो, ख्वाह अपनी दुआओं से मुर्दे तक को जिंदा कर देता हो, मैं इससे भी मायूस नहीं होता। मुझे उम्मीद होती है कि ये कभी ना कभी तो वो गुस्से में बेकाबू होकर कोई जुमला बक देगा जिससे इसकी आखिरत तबाह बर्बाद हो जाएगी। रहा नशा, तो मेरे इस जाल का शिकार यानी किसी नशे में धुत, इसको तो मैं बकरी की तरह कान पकड़कर जिस तरह बुराई की तरफ चाहूँ ले जा सकता हूँ। इस तरह शैतान ने यह बताया कि जो शख्स गुस्सा करता है वो शैतान के हाथ में ऐसा है जैसे बच्चों के हाथ में गेंद। इसलिए गुस्सा करने वाले को सब्र करना चाहिए ताकि शैतान का कैदी ना बने कि कहीं अमल ही जाया ना कर बैठे। ऐ आशिकान रसूल, इस बुजुर्ग की गुफ्तगू ने शैतान ने ये तो बात बता दी कि गुस्से वाला इंसान शैतान के हाथ में इस तरह होता है जैसे बच्चों के हाथ में गेंद, लिहाजा गुस्से का इलाज करना बहुत ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि गुस्से के सबब शैतान कुफरिया कलिमात बकवा दे, सारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे। बहार शरीयत में है, किसी ने कहा कि गुनाह ना करो वरना खुदा तुझे जहन्नम में डाल देगा, या किसी ने कहा मैं जहन्नम से नहीं डरता, ये कहा खुदा के अजाब की कुछ परवाह नहीं, या किसी ने कहा तू खुदा से नहीं डरता, उसने गुस्से में कहा नहीं, या कहा खुदा क्या कर सकता है, इसके सिवा क्या कर सकता है कि दोज़ख में डाल दे, या कहा खुदा से डर, उसने कहा खुदा कहाँ है, तो ये सब कुफरिया कलिमात में शुमार हो जाएगा। बड़ी शान वाले मुस्तफा हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नुम का एक दरवाज़ा है जिसे वही लोग दाखिल होंगे जिनका गुस्सा अल्लाह पाक की नाफरमानी करने के बाद ही ठंडा होता है। हुज्जतुल इस्लाम हज़रत सैयदना इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, गुस्से का इलाज और इसके मामले में मेहनत और मुशक्क़त बर्दाश्त करना यानी कई सूरतों में फ़र्ज़ है, क्योंकि अक्सर लोग गुस्से ही के बायस जहन्नुम में दाखिल कर दिए जाएंगे। हज़रत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ऐ आदमी, तू गुस्से में खूब उछलता है, कहीं अब की उछाल तुझे दोज़ख में न डाल दे। गज़ब यानी गुस्से के मायने है सवारानु दमिल क़ल्बी इरादतुल इंतिकाम, यानी बदला लेने के इरादे के सबब दिल के अंदर दिल के खून का जो जोश मारना, उसको गुस्सा कहते हैं।
حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں غضب یعنی غصہ نفس کے اس جوش کا نام ہے جو دوسرے سے بدلہ لینے یا اس سے دور رہنے پر ابھارے۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوئی ایسا عمل فرما دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غصہ نہ کیا کرو تو تمہارے لیے جنت ہے۔ جامع کوثر پلانے والے شفاعت فرمانے والے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیارا پیارا ارشاد بخاری شریف میں ہے، طاقتور وہ نہیں جو پہلوان ہو دوسرے کو پچھاڑ دے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو اپنے غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے جو اپنے غصے میں مجھے یاد رکھے گا میں اسے اپنے جلال کے وقت یاد کروں گا، اور ہلاکت یعنی عذاب ہونے والوں کے ساتھ اسے ہلاک یعنی عذاب نہ کروں گا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معزہ ہے جو غصہ نکالنے پر قدرت ہونے کے باوجود پی جائے تو اللہ پاک قیامت کے دن اس کے دل کو اپنی جوش نودی سے معمور یعنی بھرپور فرما دے گا۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب اپنی امت کو بخشوانے والے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے غصے کو روک لیا حالانکہ وہ اسے جاری یعنی نافذ کرنے پر قدرت رکھتا تھا تو اللہ پاک قیامت کے دن اس کو تمام مخلوق کے سامنے بلائے گا اور اختیار دے گا کہ جس حور کو چاہے لے لے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو غصے کو پی لے اور وہ قدرت رکھتا ہو کہ وہ غصہ نکال سکتا تھا پھر بھی وہ اللہ پاک کے لیے غصہ پی لے تو اللہ پاک اس کے دل کو سکونوں اور ایمان سے بھر دے گا۔ بعضوں کا مزاج ماچس کی تیلی کی طرح ہوتا ہے کہ ذرا سی رگڑ پر بھڑک اٹھتے ہیں، بعضوں کا غصہ حماقت سے شروع ہو کر ندامت پر ختم ہوتا ہے۔ غصے کے وقت انسان جذبات میں آ کر صحیح اور غلط کی تمیز یعنی فرق بھول جاتا ہے۔ غصے کی حالت میں فیصلوں سے پرہیز کیجیے کیونکہ ابلتے ہوئے پانی میں اپنا عکس یعنی سایہ دکھائی نہیں دیتا۔ خود کو اپسیٹ کرنے والے جملوں سے پرہیز کیجیے، مثلا یہ کہ میں ہرگز برداشت نہیں کر سکتا، میں بہت غصے والا ہوں، میرا غصہ بہت خراب ہے۔ دوسروں کو یہ مت کہا کریں کہ تم غصے والے ہو، تمہیں بہت جلدی غصہ آ جاتا ہے، تم تو بہت چڑچڑے ہو۔ ایسے کہنے سے نفسیاتی طور پر وہ غصہ والا بن سکتا ہے۔ جب غصے کی کیفیت طاری ہو تو زور زور سے سانس لینے کی بجائے دھیمے انداز میں سانس لیں، انشاءاللہ اس سے مسلز کو آرام ملے گا اور جسم ایسے کیمیکلز خارج نہیں کرے گا جو آپ کو بے قابو کر کے سزا دینے یا بدلہ لینے پر اکسا دیں۔ غصے کی حالت میں کسی پرسکون مقام پر مثلا مکہ مدینہ خانہ کعبہ یا سب گنبد کا تصور کیجیے، یہ تصور جتنا بڑھے گا انشاءاللہ آپ کا غصہ اتنا ہی کم ہوگا۔ غور کیجیے کہ کیا چیز آپ کو غصے کی حالت میں بے قابو کر دیتی ہے، اس سے جان چھڑانے کا طریقہ طے کر لیجیے۔ جب کبھی غصہ آتا محسوس ہو تو فوراً اس طریقے پر عمل کر لیں۔ غصہ کرنا ہے تو اللہ پاک کے مومن بندوں پر نہیں نفس و شیطان پر کیجیے جو گناہوں پر ابھارتے رہتے ہیں۔ غصے کا عملی علاج اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ غصہ پی جانے والے درگزر کام کرنے کے لیے فضائل کی معلومات حاصل کیجیے کہ جب کبھی غصہ آئے ان فضائل پر غور و فکر کر کے غصے کو پینے کی کوشش فرمائیے۔ بخاری شریف میں ہے ایک شخص نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے وصیت فرمائیے۔ ارشاد فرمایا غصہ مت کیا کرو۔ اس نے بار بار یہی سوال کیا، جواب یہی ملا غصہ مت کیا کرو۔ شرعی حدیث حضرت علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ غصہ مت کیا کرو کے معنی ہے کہ غصے کے اسباب یعنی جن چیزوں سے غصہ آتا ہے ان سے بچو یا تم وہ کام نہ کرو جس کام کا حکم تمہیں غصہ دیتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو شخص اپنے غصے کو روکے گا اللہ پاک قیامت کے دن اس سے اپنا عذاب روک لے گا۔ اے عاشقان رسول جب کوئی ہم سے الجھے یا برا بھلا کہے اس وقت خاموشی ہی میں ہمارے لیے عافیت ہے۔ اگرچہ شیطان بار بار وسوسے ڈالے کہ تو ابھی اس کا جواب دے ورنہ لوگ تجھے بزدل کہیں گے، اس کو جواب دو تمہیں بزدل کہیں گے، میاں شرافت کا زمانہ نہیں، اس طرح تو لوگ تجھے جینے نہیں دیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ میں ایک حدیث مبارکہ بیان کرتی ہوں جس کو غور سے سنیے، سن کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ دوسرے کو برا بھلا کہتے وقت خاموش رہنے والا رحمت الہی کی کس قدر نزدیک ہوتا ہے۔ چنانچہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی موجودگی میں کسی آدمی نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نامناسب الفاظ کہے۔ جب اس نے بہت زیادتی کی تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کی بعض باتوں کا جواب دیا، حالانکہ آپ کی جوابی کاروائی گناہ سے پاک تھی۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر چل دیے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے پہنچے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ مجھے نامناسب الفاظ کہتا رہا، آپ تشریف فرما رہے
جب میں نے اس کی بات کا جواب دیا تو آپ اٹھ کر چلے گئے۔ فرمایا تیرے ساتھ فرشتہ تھا جو اس کا جواب دے رہا تھا، پھر جب تو نے خود اسے جواب دینا شروع کیا تو شیطان درمیان میں آ کودا۔ اے عاشقان رسول، آپ کو بول کر بارہا پچھتانا پڑا ہوگا، مگر خاموش رہ کر کم ہی شرمندگی اٹھائی ہوگی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ اور یہ محاورہ بھی خوب ہے، ایک چپ سو سکھ۔ حضرت سیدنا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک نیک شخص اپنے ذاتی دشمنوں کا ذکر برائی کبھی نہیں کرتا تھا۔ جب بھی کسی کی بات چھڑتی اس کی زبان سے اچھی بات ہی نکلتی تھی۔ مرنے کے بعد اسے کسی نے خواب میں دیکھا تو سوال کیا، ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ بولا، دنیا میں کوشش ہوتی تھی کہ میری زبان سے کسی کے بارے میں بری بات نہ نکلے۔ منکر نکیر نے بھی قبر میں مجھ سے کوئی سخت سوال نہ کیا اور یوں میرا معاملہ بہت اچھا ہو گیا۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں، برائی کا بدلہ برائی سے دینا آسان ہے، اگر تو مرد ہے تو برائی کا بدلہ بھلائی سے دے۔ دیکھا آپ نے نرمی کا برتاؤ کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کی کس قدر رحمت ہوتی ہے۔ کاش ہم بھی اپنی بے عزتی کرنے والے یا ستانے والوں کو معاف کرنا اختیار کر لیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس چیز میں نرمی ہو سکتی ہے اسے زینت بخشی، یعنی خوبصورت بناتی ہے۔ احیاء العلوم میں ہے کہ ایک شخص دعا مانگ رہا تھا، اللہ پاک میرے پاس خیرات کے لیے کوئی مال نہیں، بس یہی کہ جو مسلمان میری بے عزتی کرے میں اسے معاف کرتا ہوں۔ مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی آئی، ہم نے اس بندے کو بخش دیا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تین باتیں جس شخص میں ہوں گی اللہ پاک قیامت کے دن اس کا حساب آسان طریقے سے لے گا اور اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرما دے گا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سی باتیں ہیں؟ فرمایا، جو تم میں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تم سے قطع تعلق کرے یعنی تعلق توڑے تم اسے تعلق جوڑو، جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو۔ کاش ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو کہ ہم اپنی ذات اور اپنے نفس کی خاطر غصے کا اظہار کرنا ہی چھوڑ دیں، جیسا کہ ہمارے بزرگوں کا جذبہ ہوتا تھا۔ ان پر کوئی کتنا ہی ظلم کرے یہ حضرات صبر صبر اور صرف صبر ہی فرماتے تھے۔ تو آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غصے پر قابو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور جن پر کرتے ہیں ان کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ تھا میری آج کا ویڈیو کا ٹاپک۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کا ویڈیو کا ٹاپک اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو میری آج کا ویڈیو کا ٹاپک